بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ہم نے چند دن پہلے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اگلی آنے والی حکومت شاید مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کی کولیشن سے بنے، اور کل یہ بات کسی حد تک کنفرم بھی ہوئی ہے، اور موجودہ حکومت نے آئندہ بچے ہوئے اپنے 2-2.5 سال کے لیے نئی پالیسی اناؤنس کر دی ہے کمپلیٹ تقریباً. اور اس پالیسی کے نتیجے میں یہ چیز اب ہوگی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح اور یہ پالیسی کہاں اناؤنس کی گئی. یہ پالیسی جو ہے یہ انتہائی لو پروفائل رکھتے ہوئے نئے آنے والے وزیر خزانہ شوکت ترین کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا گیا. جو اکنامک میئرز اور کنسالیڈیشن کے لیے انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو انہوں نے کی ہیں، وہ کہیں اور بیان ہوں گی اور اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن جو بڑے ڈیسیژن لیے گئے ہیں جس میں گزشتہ 2.5 سال سے یہ گورنمنٹ امبرائل تھی، اس کے بارے میں کچھ چیزیں اناؤنس کی گئی ہیں، اور پتہ یہ لگتا ہے کہ حکومت نے جس پرپز کے لیے کام شروع کیا تھا وہ اچیو ہو گئے ہیں، اور ناؤ دے آر آن دا سیکنڈ لیگ، سیکنڈری لیول کے اوپر کام کرنا شروع کر دیے. جب یہ حکومت آئی تو ایک کرپشن کا اور ایک پیٹرنیج کا اور ایک طرح سے انٹرنیشنل یا ریجنل پلیئر کے انٹرسٹ میں یہاں پہ ڈیسیژن لینے کی ایک روایت جاری تھی. تو ضروری تھا کہ اسٹرکچر کو ڈیمولش کیا جائے. تو پہلے 2-2.5 سال عمران خان کی حکومت نے ایز اے ڈیمولیشن مین کے طور پہ کہا. اس میں کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، اوور ڈو کئی جگہ پہ ہو گیا. شوکت ترین نے ایک بات تو یہ اناؤنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لیٹس ناٹ ڈگ آؤٹ دا اسکیلیٹنس. انہوں نے اپنے حبیب بینک کا ایکسپیرینس بھی بتایا ساتھ کہ میں نے جو بیڈ پورٹ فولیو تھا وہ 58% تھا. تو میں نے بیڈ پورٹ فولیو کو کہا کہ کوئی بزنس بند نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ رعایت کریں، چلتا رہے تاکہ یہ کام، اور جو گڈ پورٹ فولیو ہے پرفارمنگ اس پہ کنسنٹریٹ کریں. اور بینک جو ہے وہ پروفیٹیبل ہو گیا 3 سال میں. لہٰذا اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ہم نے نیب کو بھی کہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیب اب وچ ہنٹ کرنی ختم کر دے گا. دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. پہلا NFC ایوارڈ میں نے کروایا تھا، اور میرے لوگوں سے ہیں رابطے، بات چیت رہتی ہے، اور ظاہر آصف زرداری سے بھی تھی. یہ فرینڈز آف پاکستان کے سلسلے میں جاپان بھی گئے، $10 بلین کا اس میں سے آئے کتنے وہ کرے، اور IMF کے ساتھ بھی پیکج کیا. اس وقت انہوں نے کیا تھا $7 بلین کا، اور وہ بڑا اچھا پیکج تھا. تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ NFC ایوارڈ جو ہوا تھا، یعنی کہ اگلا NFC بھی یہ نیگوشیٹ کروائیں گے اور کنسنسس سے. اب اگلا NFC جو ہے وہ کیا ہے؟ اگلا NFC فیڈریشن اور 4 صوبوں کے درمیان نہیں، بلکہ فیڈریشن اور 5 صوبوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے. 5واں صوبہ گلگت بلتستان ہے. اس کا آٹومیٹکلی یہ مطلب ہے کہ لیجسلیشن اس کی جو ہے وہ ہوگی، اور NFC ایوارڈ بھی آگے چلے گا. اور جو کمیٹیز بنائی ہیں انہوں نے، وہ کمیٹیز پروونشل اور فیڈریشن لیول پہ کوارڈینیشن کی، اور 12 کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں، 12 کونسلز جو بنائی گئی ہیں ایگریکلچر پہ اور اسی طرح باقی چیزوں پہ بھی. تیسری چیز جو انہوں نے پرائس سٹیبلٹی کی، وہ تو خیر گورننس کی ہے، وہ مڈل مین کی، وہ تو خیر چلے گی، لیکن وہ بھی اہم اس لیے ہے کہ اس سے یہ وچ ہنٹ کے دوران جو الزام تھا کہ بعض پولیٹیکل پارٹیز اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے آرٹیفیشل مہنگائی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتی ہیں، ہورڈنگ اور وغیرہ کر کے. تو یہ 2 امپورٹنٹ باتیں اس سے سامنے نکل کے آتی ہیں. ایک کہ اب نیا NFC جو ہے وہ کروائیں گے اور کنسنسس اس پہ ہوگا، اینڈ ہی از ویری ہوپ فل آن دیٹ. دوسرا وچ ہنٹ نہیں کی جائے گی نیب کی. تو وچ ہنٹ نہ کرنے سے جو ٹاپ لیڈرشپ تھوڑی سی چھوڑ کے اس سے نیچے پولیٹیکل پلیئرز جتنے ہیں دے ول بی ویری کمفرٹیبل ناؤ. فار ایگزامپل نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی یا PTI کے بھی ہو سکتا ہے آگے سے ہوں کچھ، یا کسی اور پارٹی کے 5-10 فیملیز کو چھوڑ کے باقی جو لیڈرشپ ہے سیکنڈری لیول کی، وہ دیٹ ول بیکم کمفرٹیبل. اور ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اب مین اسٹریم کرنے کی اور امبیڈ کرنے کی کوشش کریں گی رادر دین ٹو ریزسٹ آل دس. اور یہ لانگ ٹرم ویژن ہے جو بتا رہے ہیں. اور NFC کا مطلب ہے صوبے،
اب صوبوں کا کیا مطلب ہے؟ صوبوں کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں تو بہت سے لوگوں کی ہے. صوبوں کا کیا مطلب ہے؟ صوبوں کا مطلب ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہے بٹ اے ویری ویک گورنمنٹ. کون سپورٹ کر رہا ہے؟ کیو لیگ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیو لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی شامل ہوں گی. اب اگر دیکھا جائے تو یہ نون لیگ کہاں سے نکلی تھی؟ نون لیگ نکلی تھی جنیجو کی مسلم لیگ سے، اور یہی مسلم لیگ اوور نائٹ جب جنرل مشرف آئے تو یہ کیو لیگ بن گئی، اور پھر دوبارہ نون لیگ بن گئی جب یہ لوگ جب این آر او دے دیا گیا اور وہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت جو مسلم لیگ نون میں ہیں وہ کیو لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور پنجاب میں ایک میجر گورنمنٹ فارم کریں گے. وہ میجر اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں گے، کافی ساری سیٹیں جیت کے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر ہے وہ بھی اگر کمفرٹیبل ہے تو وہ بھی امکان ہے کہ دوبارہ پاور میں ریٹرن ہو، اور کیو لیگ کی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شاید کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. کینڈیڈیٹ فائل کرنے یا فیلڈ کرنے کی حد تک نہ صحیح لیکن کوئی ٹیسٹ ہی صحیح. اور اسی طرح سے جو نون لیگ ہے اس میں بھی حمزہ اور شہباز وغیرہ ظاہر ہے وہ باہر ہیں اب دونوں، اور وہ ایکٹیو ہوں گے. وہ نواز شریف کو ڈینائی کریں یا نہ کریں بٹ ایکٹیو تو وہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے ہی باہر آئے ہیں وہ، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. تو وہ بھی ایک پارٹ پلے کریں گے، اور بہت سے لوگ ان میں سے نکل کے کیو لیگ کی طرف جا رہے ہوں گے نون لیگ کے نکل کے. ابھی تک جو اچیو کیا ہے وہ دو چیزیں اچیو کی ہیں. ایک تو نیریٹو کرپشن کے خلاف بلٹ ہو گیا، دوسرا جو مین پلیئرز تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت کا مطلب امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، یو اے ای اور انڈیا کی حکومت ہے، وہ شامل ہیں. وہ اب ایک طرح سے ریس سے باہر ہیں. وہ کون ہے؟ وہ مریم نواز ہے، وہ جناب نواز شریف ہیں، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور کچھ اور لوگ بھی دے آر آؤٹ آف دا ریس. اور اسی طرح ایک دو لوگ بلوچستان میں بھی دے آر آؤٹ آف دا ریس ناؤ کمپلیٹلی، کیونکہ اگلی گورنمنٹ جب بنے گی تو اس وقت ابھی تو ان پارٹیوں کو اکھاڑ کے ڈیمولش کر کے تو یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ریزسٹنس تھی. اگلی جب گورنمنٹ بنے گی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کم ہوگی، اور کولیشن ہوئی بھی تو اس سے بھی زیادہ کمزور کولیشن ہوگی، اور ان پارٹیوں کا عمل دخل ہوگا بیچ میں کافی حد تک. جب ان کا عمل دخل ہوگا تو وہ پارٹیسپیٹ کریں گے لوگ، یعنی کہ عوامی سطح کے اوپر ان پارٹیز کو ایبزارب کر لیا جائے گا، اسٹیٹ ایبزارب کر لے گی. لیکن اوپر سے جسے وہ بہت سخت بات بن جاتی ہے، میں کرنا نہیں چاہتا لیکن سمجھ نہیں آتی، وہ ہیڈ لیس جسے کہتے ہیں نا، سر قلم کر دیا گیا. تو وہ ایک طرح سے کچھ لوگ جنہوں نے کچھ نیریٹو کو آگے پروموٹ کیا وہ لوگ ظاہر ہے اس میں نہیں ہوں گے. تو یہ ایک خوشخبری اس لیے ہے کہ یہ چیزیں اگر چلنی ہیں اور ان کے لیے اسپیڈ ورک، اگر کوئی عمارت بنے تو اس کے لیے پہلے پلاٹ پروکیور کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، جگہ ہونی چاہیے، پھر اس کا نقشہ بنتا ہے، پھر اس نقشے کے اوپر ہی عمارت بننی ہوتی ہے. تو عمارت اگر قبول نہ ہو تو وہ نقشہ ضائع ہو گیا. تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ ابھی سے یہ 2 سال یہ جو پلیئرز میں نے ذکر کیا یہ حکومت کے ذریعے یا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں. ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے بھی، موجودہ حکومت سے بھی کسی حد تک گریڈ میں ہوں گے اور مشاورت میں شامل ہوں گے. یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ کانفیڈنس پولیٹیکل جو ہے وہ پاکستان کا کافی حد تک گین کر لے گا، پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان، یعنی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی. اگلے 2.5 سال جو ہیں یہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے. اکنامک سٹیبلٹی کے اس لیے کہ سٹیبل تو آلریڈی ہو گئے، بٹ پرائسز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک پوری کمیٹی بنائی گئی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ الگ ایک ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور بجلی کے ٹیرف وغیرہ نہ بڑھانے پہ بھی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف سے ہم بات کریں گے، اور آئی ایم ایف سمپیتھیٹک ہے، یہ بھی کہا گیا. اور جو مین پالیسی ہے وہ اب کنٹین، خرچے بچا کے نہیں، اب گروتھ ہے کہ گروتھ کے ذریعے لینا ہے، 5% تک لے کے جانا ہے. ریونیو میں آلریڈی اپ ٹرنڈ ہے.
تو 9 اگلے 2.5 سال ایسے ہوں گے جس کے بیسس پہ پی ٹی آئی نے جو پہلے سخت کڑوی گولی کھانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کام تھا اور کر لیا مکمل کسی حد تک، 9 اس کے ڈیویڈنٹ آگے جانا شروع ہوں گے۔ ایک چیز جس کا ڈائریکٹ ذکر نہیں میں کر دیتا ہوں، بیوروکریسی بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں اس کو اس لیے اہم سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی میموری انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے، اور انسٹیٹیوشنل میموری جو اسٹیٹ کی ہے اس کو قائم رکھنا بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب نئے وزیر آئیں تو وہ انفارمیشن کا کوئی پرانا بندہ بلاتے ہیں کہ اس کو بلائیں جو فلاں وقت پہ ڈپٹی سیکٹری تھا اور اب فیڈرل سیکٹری کے لیول پہ آ گیا، ان کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ تو انسٹیٹیوشنل میموری میں غلطیاں اور وہ سارا پریننگ اینڈ پروننگ، جیسے حاضہ باب پرشین میں کہتے ہیں، جیسے پرندہ اپنے پر صاف کرتا ہے، تو اس طرح وہ بیوروکریسی بڑی اہم ہے۔ تو بیوروکریسی کو آن بورڈ لینے کے لیے بھی انہیں کہا گیا ہے، اور شوکت ترین نے کہا ہے کہ بیوروکریسی اس لیے نہیں کہ تعاون ڈرے ہوئے ہیں وہ، تو کانفیڈنس ان کا بھی گین کیا جائے گا۔ تو اس لیے اب مجھے یہ لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان اور ادھر ادھر دہشت گردی کی انڈیا پھر کوشش کر رہا ہے تاکہ اسٹیبلٹی نہ آئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ہو سکتا ہے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک تمام خبریں اور ہماری ویڈیوز وقت تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔